آج ہم سب سے مشہور نبی جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ سب نے سنا ہی ہوگا کہ انہوں نے دین کی کتنی محنت کی اور کس طرح انہوں نے پوری دنیا میں دین کی محنت کرنے کی کوشش کی، اور اپنی ساری زندگی میں سے تقریباً 950 سال انہوں نے اپنی زندگی میں دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اس میں 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح، یہ عربی زبان میں اس نوحے کے لیے آواز استعمال کیا جاتا ہے جس کے معنی رونے کے ہیں، اور کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام جب لوگوں کے پاس جاتے ان کو دعوت دیتے، اور جب انتہا ہو گئی اور وہ نہ قبول کرتے، اور انہوں نے اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے رونا، اللہ کے سامنے مانگنا اپنی قوم کے لیے کہ ان کو ہدایت عطا فرما، اور یہ زیادہ روتے تھے، اس لیے نوحے کا لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ایک پوری سورت نوح کے نام سے اتری ہے، اس کے علاوہ 29 مقامات میں حضرت نوح علیہ السلام کا پورے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب مبارک اس طرح تھا کہ نوح بن ملک بن مالک یا بن متوشلح بن ادریس بن یارو بن پیرو بن یارو بن پیلو بن مہلانیل بن اینان بن انوش بن حضرت شیش علیہ السلام اور بن حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 2000 سال کا فاصلہ تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی ایک قوم تھی جس کے بارے میں آتا ہے کہ بتوں کا عبادت کرنے والی بت پرست تھی، اور بتوں کا پوجنا، بتوں کی پرستش کرنا اور شرک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا۔ اور آج اس ویڈیو میں ہمیں یہ بھی انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ بتوں کا نظام کدھر سے سٹارٹ ہوا تھا، کہ جو لوگ آج کل کے کافروں کے پاس جب جاتے ہیں تو ہم ان کو بولتے ہیں کہ آؤ اللہ کے راستے میں اللہ کو مانو، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے بتوں کو مانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے بتوں کو نہیں چھوڑا، ان کی عبادت کرتے رہے تو ہم بھی آگے کرتے رہیں گے اور ہماری نسل بھی کرتی رہے گی۔ تو یہ بتوں کا کام سلسلہ کدھر سے سٹارٹ ہوا تھا؟ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی، حضرت نوح علیہ السلام ان کے پاس جاتے، ان کو دین کی دعوت دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے خود کہا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات محنت کی کہ آؤ اللہ کی عبادت کرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو ان سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات ایک اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی قوم نہ مانتی، اور اتنی بے وقوف قوم تھی وہ کہ حضرت نوح علیہ السلام جاتے، دن کو بھی جاتے، صبح بھی جاتے، شام کو بھی جاتے، دن دہاڑے بولتے کہ مشورے سے بھی انہوں نے دین کو پھیلانے کی کوشش کی، اونچا بازاروں میں بھی انہوں نے دین اللہ تبلیغ کی، آہستہ بھی کر کے چپکے سے بھی لوگوں کو دعوت دی، شور شرابے سے بھی دعوت دی، لیکن اس میں کہتے ہیں کہ پورے 950 سال کے اندر صرف 80 یا 82 لوگوں نے دین کو قبول کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے حضرت نوح علیہ السلام نے جب انتہا کو پہنچ گئے، یعنی اچھا یہ کرتے کیا تھے کہ بولتے ہیں نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ عمریں گھٹتی بھی گئی اور زمانہ ان قریب آتا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بزرگ تھے نا، وہ اپنے بیٹوں کو جب وہ مرتے نا اپنے بیٹوں کو، اپنی نسلوں کو کوئی نصیحت کر کے جاتے۔ وہ نصیحت کیا ہوتی کہ ادھر ایک بوڑھا ہے، حضرت نوح کے بارے میں کہتے ہیں ادھر ایک بوڑھا ہے، اس کی بات نہ ماننا، وہ مذاق کرتا ہے، مطلب وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا آج تک کوئی وعدہ سچا نہ ہو پایا، اور اس کی باتوں پہ عمل نہ کرنا، جس طرح ہم نے اپنے بتوں کے اوپر قائم رہے اس طرح تم نے بھی قائم رہنا۔ یہ بدبخت لوگ آگے اپنے نسلوں میں اس بات کو پھیلا دیتے کہ جس طرح ہم نے اپنی زندگی ان بتوں پر گزاری، تم نے بھی اسی طرح اپنے بتوں پر اپنی ساری زندگی گزارنی ہے، اور وہ اگلے بے وقوف وہ بھی اسی طرح اپنی ساری زندگی گزار دیتے۔ اچھا،
تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم در قوم جو قوم تھی نا، اس میں قوم والے ایسے غضبناک ظالم انسان تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگا دینا اور ہنسی مذاق بچے ان کے ساتھ کرتے اور کہتے ہیں کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مارتے، جن کی وجہ سے ان کے جسم مبارک سے اور ان کے چہرے سے خون ہی خون بہہ جاتا۔ اور وہ پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام تو جس طرح مطلب ایک اپنی قوم سے اپنی امت سے ان کو ایک محبت سی تھی، لیکن پھر بھی پتہ ہے کیا دعا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام؟ یا اللہ میری قوم مجھے نبی جاننے کے باوجود نادان ہے، ظالم ہے، یہ مجھے جاننے کے باوجود یہ گمراہ ہو رہے ہیں، یا اللہ تو انہیں معاف فرما، ان کو درگزر فرما، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جب حضرت آدم علیہ السلام ادھر ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ جہاں سے میں نے بتایا تھا کہ یہ بتوں کا کام کدھر سے شروع ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں 40 بچے پیدا ہوئے، حابیل، قابیل، شیش، صالح، عبد الرحمن، اس طرح 40 بچوں میں کہتے ہیں کہ ایک بڑا نیکوکار بزرگ تھا جس کا نام تھا ود، سب سے نیکوکار بزرگ تھا، اور ود کے ساتھ اور بھی تھے یاغوث، یعوق، نصر اور سوا۔ یہ 5 بت تھے، ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بڑے بت تھے اس ٹائم کے جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے تھے۔ ان میں سے سب سے پہلے ود، جب اس دنیا سے گزرا، مر گیا، تو یہ لوگ ود کی قبر پر جاتے اور ادھر رونا پیٹنا کرتے، رونا پیٹنا کر کر کے مطلب ان سے مطلب پیار و محبت، کیونکہ بڑے بزرگ تھے، ان سے پیار و محبت کے نظیر ان کی قبر پہ جاتے، رونا پیٹنا کرتے۔ تو ایک دن شیطان لعین ابلیس اپنا بیس بدل کر انسانی شکل میں آیا اور ان کو کہا کہ تم اگر اتنے ہی اس کے پیار کرتے ہو اس سے، تو میں تمہیں اس کی ایک تصویر بنا کے دے دیتا ہوں جس کے سامنے تم رونا شروع کرو۔ تو ان کو اس کی رائے پسند آئی، تو شیطان نے ایک اسی بت کی تصویر بنا کے اس کے سامنے رکھ دی۔ تو لوگ دور دراز سے آنے لگ گئے اور اس کے سامنے رونا دھونا کرنا شروع کرتے تھے۔ اور جب ابلیس لعین نے یہ دیکھا اور کہا، پھر دوبارہ ابلیس لعین بیس بدل کر گیا اور کہا کہ تم اتنے دور دور سے آتے ہو، میں ایسا کرتا ہوں اس کی تصویریں آپ کو بنا کے دے دیتا ہوں، آپ نے اس کی تصویریں اپنے گھروں میں رکھ دو اور جب دل چاہے اس کے سامنے رونا پیٹنا شروع کر دو۔ اچھا، اس ٹائم تک جو لوگ تھے یہ اس ٹائم تک تھوڑے ہوشیار بھی تھے، اس ٹائم انہوں نے عبادت نہیں شروع کی تھی، اس کی پوجا پاٹ نہیں کرتے تھے۔ تو جب وہ مر گئے، ان کی نسل آئی، ان کی نسل میں جب اگلی نسل آئی، ان کی نسل انہوں نے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اسی طرح ان سے مانگنا، ان سے پوجنا۔ اور کہتے ہیں یہ جو 5 بت تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس طرح قوم کے اوپر عذاب آیا اور کس طرح یہ قوم غرق ہوئی، اسی کے ساتھ یہ بت بھی غرق ہوئے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ جب یہ 5 بت تھے نا، یہ قوم نوح کے طوفان کے وقت جو طوفان آیا تھا، آپ کو آخر میں انشاءاللہ آپ ساری بات کریں گے کہ یہ 5 بت اس ٹائم زمین پر دفنائے گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب دوبارہ اگلا نظام اللہ نے دوبارہ جب شروع کیا، اس ٹائم کہتے ہیں شیطان ابلیس لعین نے اور لوگوں کو انہی بتوں کی نشاندہی کروا کر، ان بتوں کی مطلب یہ بت اس جگہ پر زمین کے اندر، کیونکہ طوفان کے ذریعے اللہ نے زمین میں دھنسا دیے تھے، شیطان لعین نے ان کو واپس لوگوں کو کہا کہ نشاندہی کروا کے کہ تمہارے بزرگوں کی ایک یہ تھی، یہ ختم ہو گئی تھی، ابھی سے دوبارہ ایجاد کرو۔ اسی طرح لوگ بے وقوف تھے، انہوں نے دوبارہ ان بتوں کو نکالا اور دوبارہ اسی طرح پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نہیں، یہ جو بت تھے نا، بتوں کے بارے میں اور بھی ایک ذہن میں بات رکھیں کہ یہی 5 بت نہیں تھے، اس کے علاوہ بھی بت تھے جن کو اہل عرب نے اپنے پاس رکھا تھا۔ اس میں سے ایک لات تھا، دوسرا عزا تھا اور تیسرا منات تھا۔ آپ کو اس کے ساتھ میں پہلے بتاتا ہوں ود، جو ود کی عبادت کرتے تھے وہ قبیلہ دمت الجندال قبیلہ تھا، وہ ود کی عبادت کرتا تھا۔ اس کے ساتھ حزیل قبیلہ یہ جو سوا کی عبادت کرتا تھا۔ اس کے بعد بنو لطیف قبیلہ، یہ بنو لطیف قبیلہ، یہ قبیلہ کلب، یہ جو سا تھا یہ یعوذ کی عبادت کرتا۔ اور ہندان ایک قبیلہ تھا، وہ یعوق کی عبادت کرتا۔ اور قبیلہ حمیر جو سا تھا یہ نصر کی عبادت کرتا۔
اور اسی کی طرح میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ اہل عرب نے کچھ بت اپنے پاس بھی رکھ لیے تھے، جس میں سے لات، عزا، منات اور نائلہ. اور نائلہ کے بارے میں آتا ہے آج کل لوگ نائلہ کا لڑکیوں میں نام بھی رکھتے ہیں، یہ ایک بت کا بھی نام تھا. نائلہ کے ساتھ ہبل کے ساتھ ایک اور آیا صاف. اور جو اس میں تھا لات، بنو ثقیف والے لات کی عبادت کرتے تھے، لات کو اپنے پاس رکھا تھا. اس کے ساتھ بنو سلیم، بنو نذیر، بنو سعد، بنو بکر، یہ جو 5-6 قبیلے تھے، یہ عزا کی عبادت کرتے اور عزا کو انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا. اس کے ساتھ اور بنو کہتے ہیں کہ اہل قدیم اور مثلل ایک قبیلہ تھا، یہ منات کی عبادت کرتا تھا. اس کے ساتھ یہ 3 آگے میں نے آپ کو جن کے نام لیے تھے، نائلہ، ہبل اور صاف. ان تینوں کے بارے میں آتا ہے کہ نائلہ کو رکن یمانی کے عین سامنے کھڑا کیا تھا. یہ بھی ایک بت تھا، یہ رکن یمانی کے عین سامنے جو مدینہ منورہ میں آتا ہے، اس کے سامنے ایک نصب کیا گیا. اور ہبل کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑا بت تھا، ان سب میں سے سب سے بڑا بت ہبل تھا. وہ 8 گز کا تھا اور اس کو خانہ کعبہ کے اندر نصب کیا گیا تھا. اور اس کے ساتھ تیسرا بت تھا، اس کا نام صاف تھا، جس کو حجر اسود کے عین سامنے کھڑا کیا گیا. اور ہبل کے بارے میں آتا ہے کہ جب احد کی لڑائی میں ابو سفیان نے ہبل یہ آواز نکالی، کیونکہ اس ٹائم یہ آوازیں نکالتے تھے، اپنے بت کا نام لیتے تھے. اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آگے سے کہا تھا اللہ عز و جل. اور اس کے بارے میں آتا ہے اسی طرح یہ آپ کو بتانا یہ جو مقصود تھا کہ یہ جو جتنے بھی بت نکلے ہیں، یہ وہ جو ہمارے ابا و اجداد نوح، حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، ادھر سے انہوں نے اس کی تصویریں بنا کر آج یہ ہمارے بے وقوف لوگ آج اس ٹائم 2026 کے اندر بھی یہ بولتے ہیں کہ ہمارے ابا و اجداد نے اس کو نہیں چھوڑا. ان کو آخر میں پہنچو نا، پیچھے کرتے پیچھے ان کے ابا و اجداد میں جاؤ. ایک دن کے ابا و اجداد بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا و اجداد نے اس طرح ان کی عبادت کرتے انہوں نے اپنی زندگی گزار دی. اور اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بات چل رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، جب حضرت نوح علیہ السلام انتہا پر پہنچ گئے کہ یار مان لو اللہ کے احکامات کو مان لو، اللہ کی طرف آ جاؤ. 80 سے 82 لوگ جب ایمان پر آئے، پھر اس ٹائم اللہ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام نے آخر میں انتہا کر اپنی قوم کے لیے وقال نوح الرب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اس طرح اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس پوری زمین پر ایک کافر کا گھر بھی نہ چھوڑ. اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ انک انتظرهم لا يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. یعنی اللہ سے کہا کہ یا اللہ اگر اس دنیا پر اس زمین پر کسی کافر کو تو نے چھوڑ دیا تو اس کی نسل میں ایسے لوگ آئیں گے جو پکی کافر ہوں گی، اور وہ بھی اسی طرح ان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اللہ جل شانہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انہوں نے اپنے لیے بھی دعا مانگی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے کہ اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور جنہوں نے دین ایمان کو اختیار کیا، مومنین ہیں یا عورتیں ہیں مرد ہیں، ان سب کو اپنے امن و حفاظت میں رہا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی نگرانی کے اندر ایک کشتی بنانے کا حکم دیا. اس کشتی کے بارے میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت بیچ بویا تھا جو 100 سال تک بڑا ہوتا گیا. پھر اللہ نے اسی درخت کے ذریعے حکم دیا کہ اس کے تختے بناؤ. کہتے ہیں کہ اس کے تختے بنانا شروع کر دیے، اور تختوں کے بنانے کے بعد جب تختے وہ بناتے تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب ادھر سے گزرتی مذاق اڑاتی، ہنستی اور فنا باتیں کرتی کہ یہ کشتی خشکی پر کیسے چلے گی. اور حضرت نوح علیہ السلام آگے سے ان کو کہتے تھے کہ ان قریب تم یہ بھی جان لو گے، اور وہ عذاب الہی سے روکتے بھی تھے حضرت نوح علیہ السلام کے مان لو. اللہ جل شانہ نے جب کشتی کا حکم دینے سے پہلے ایک حکم جاری کیا کہ اب جتنے لوگ ایمان میں داخل ہو چکے ہیں بس یہی داخل ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی ایمان میں داخل نہیں ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں کہ جو انہوں نے کشتی تعمیر فرمائی، ان کی 3 منزلیں تھی، اور کہتے ہیں کہ 1200 ہاتھ لمبائی تھی اس کشتی کی، اور اس زمانے میں ہاتھ بھی قد بھی بڑے ہوتے تھے تو ہاتھ بھی لمبے ہوتے تھے. اور بولتے ہیں کہ اس کا جو چوڑائی تھی وہ 600 ہاتھ تھی، اور بولتے ہیں کہ ہر ایک منزل سے دوسری منزل کے درمیان 3 منزلیں تھی،
ہر ایک منزل سے دوسری منزل کے درمیان 10 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور کہتے ہیں اسی کے درمیان میں ایک چوڑائی کی طرح ایک انہوں نے دروازہ بنایا ہوا تھا کہ اور نیچے والی جو منزل تھی سب سے نیچے اس میں چوپائے جو تھے جنگلی جانور ان کو رکھا گیا، دوسرے درمیان والے حصے میں انسان رہتے تھے، اور تیسرا جب سے اوپر تھا ان میں پرندوں کو رکھا گیا۔ جب یہ کشتی مکمل ہوئی 100 سال کے بعد تو اللہ جل شانہ کا حکم ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ تمام جنگلی جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا، یعنی مرد ہر ایک جوڑا، کہ گائے کے لیے الگ اس کے لیے اپنا جوڑا، مطلب ہر ایک چیز جانوروں میں ایک ایک جوڑا اٹھا کر اس کشتی میں سنوار کر دو، اور مردوں میں سے جتنے ایمان لائے ان سب کو سنوار کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اقوال یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، ان کی بیویاں، ان کی لونڈیاں، ان سب کو ہٹا کر 80 لوگ ایمان پر 82 لوگ جو تھے ایمان جو لائے تھے وہ تھے، اور بعض کہتے ہیں ان سب کو ملا کر 80 لوگ تھے، 80 یا 82۔ کہتے ہیں کہ جب ان سب کو کشتی کے اندر سوار کر دیا گیا، اور تو اللہ جل شانہ کا پھر حکم ہوا اس کشتی کو، کہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا کہ اس زمین کے نیچے میں سے زمین کے اندر جتنی بھی مقامات پر پانی تھا وہ سب ابلنے لگ گیا۔ جب یہ کشتی پہ اندر سوار ہوئے تو اللہ نے اس کشتی کو حکم دیا مکہ مکرمہ، کہتے ہیں اس نے خانہ کعبہ کے طواف شروع کر دیا، 40 دن یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہی، اور ایک دن کہتے ہیں کہ جب، اور یہ ایک اور چیز بھی اس میں ذہن میں نشین کر دیں کہ جس دن یہ کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ 10 محرم نہیں 10 رجب کو یہ اس کشتی پہ سوار ہوئے تھے، اور عاشورہ کے دن سمجھو 10 عاشورہ جو کہ کل کا دن بن رہا ہے، آج 9 محرم ہے، کل 10 محرم ہے، کہتے ہیں کہ اسی 10 محرم کو روزہ بھی ادھر سے سٹارٹ ہوا تھا، اور 10 عاشورہ کا روزہ بھی ادھر سے سٹارٹ ہوا، اور عاشورہ کے بارے میں آتا ہے عاشورہ کے دن ہی یہ کشتی سے اترے تھے اور انہوں نے روزہ بھی رکھا تھا۔ اچھا، یہ جو کشتی تھی یہ گھومتی رہی، اس کے بعد اللہ جل شانہ نے زمین کو میں سے پانی نکالا، آسمان میں سے بھی پانی نکالا، کہ کہتے ہیں کہ پورے زمینوں اور آسمانوں کا حالات بدل گئے۔ تو کہتے ہیں کہ 40 دن تک یہ طواف کرتی رہی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کہ یہ کشتی جب جاتے ایک پہاڑ تھا جودی جس کا نام کہا گیا ہے، ادھر یہ کشتی رکی، اور اس کشتی پر جب یہ رکی تو وہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک کوے کو کہا کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور دیکھ کے آؤ، وہاں محاصرہ کر کے آؤ کہ کدھر ابھی پانی خشک ہوا ہے یا نہیں، اور کہتے ہیں کوے کو جب بھیجا تو کوہ جا کے مردے پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد کبوتر کو بتایا کہ کبوتر کو کہا کہ آپ جاؤ، ابھی کبوتر کو بھیجا کہ تو پتہ کر کے آ کہ کیا حالات ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ گیا، اس نے خشک مٹی اپنے پنجے میں لائی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ، اور اس کے مطلب اس کے مٹی لانے کا مطلب یہ تھا کہ سب کچھ سوکھ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ 6 ماہ کے اندر جب اللہ نے اس اپنے طوفان کو روکنے کا حکم شروع کیا تو ایک ہوا کو چلایا جس کی وجہ سے اس پوری زمین پر پانی خشک ہو گیا، زمین نے اپنا پانی کھینچنا شروع کر دیا اور آسمان تھم گیا کیونکہ آسمان سے بھی پانی گرتا تھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو جب یہ پہاڑ پر اترے تھے، پہاڑ سے جیسے ہی اترے تو انہوں نے ایک قبیلہ تھا تمنین پتہ نہیں جی قبیلے کا نام تھا، وہ قبیلہ انہوں نے ادھر آباد کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے، اور جب جیسے ہی ادھر کشتی سے اترے تو اللہ جل شانہ نے ان کو کہا کہ برکتیں ہوں تم پر اور تمہاری اس قوم پر جو ایمان لائے، ان سب کے اوپر اللہ نے برکتیں اور رحمتیں اتاری بھی، اور کہتے ہیں کہ اس دن اسی کے شکر میں حضرت نوح علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ بھی رکھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آہستہ آہستہ آگے بڑھتی گئی، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کئی زبانیں کہنا بھی جانتے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو ان زبانوں سے، کہتے ہیں کہ جب وہ کشتی سے اترے تھے اس دن جو 80 بندے تھے، 80 قسم کی زبانیں کہہ سکتے تھے، مطلب ہر بندہ الگ الگ قسم کی زبان بول سکتا تھا، اس میں سب سے اعلیٰ درجے کی زبان عربی زبان تھی، اور اس کے بارے میں آتا ہے
تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے سب زبانیں سکھا دی اور وہ اسی کے ذریعے لوگوں کو اپنی اپنی زبان پر سمجھاتے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مختلف اقوال آتے ہیں کہ ان کی عمر 1700 سال تھی، بعض کہتے ہیں 1500 سال تھی، بعض کہتے ہیں 1400 سال تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے اس طرح اپنی ساری زندگی دین کے کاموں میں لگا دی. ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس قصے میں، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے ذہن نشین میں ایک بات لے آئیں کہ دیکھو یار، ایک نبی جو 950 سال دن رات دین کی دعوت دیتا ہے، دین کی محنت کرتا ہے، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں؟ کیا یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں؟ میرے بھائی دوستو، ہم اپنے گمراہ ہو رہے ہیں، ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں، جہاں جانا چاہیے وہاں نہیں جا رہے. یہ دین جیسے عظیم الشان محنت جو انبیاء کو دی گئی تھی، یہ قصے میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ سنانے کا یہی مقصد ہے، یعنی آپ کا ذہن کھل جائے کہ یہ ہم کتنی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. انبیاء کیا کرتے تھے؟ بری باتوں سے منع کرتے تھے، نیک کام کا حکم کرتے تھے. اس امت کو بھی اللہ نے اسی چیز کا حکم دیا کہ برے کاموں سے رک جاؤ اور نیک کام کرنے والے بن جاؤ. تو میرے بھائی دوستو، جس طرح انبیاء کو اللہ جل شانہ نے ایک مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اسی طرح امت محمدی کو بھی قرآن مجید میں ایک مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. میرے بھائی دوستو، نمازوں کا اہتمام کرنا اور دین کی دعوت آگے دیتے رہنا، اور لوگوں کو نماز کی دعوت، اپنے دوستوں کو، اقارب کو، عزیز کو، سب کو دعوت دیتے رہنا. اور جس بیان میں جو کچھ غلطی کوتاہی ہوئی، اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے، اور جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس پر مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.